محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 3-4 برس پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ دماغوں پر چھپی اکثر کسی کی ذات رہتی ہے، دماغوں پر چھپی اکثر کسی کی ذات رہتی ہے، میری نظروں میں ہر پل گردش حالات رہتی ہے، اور کوئی لمحہ بھی ان کے ذکر سے خالی نہیں ساحل، کوئی لمحہ بھی ان کے ذکر سے خالی نہیں ساحل، میرے لب پر۔ جس وقت میں نے شعر کہا تھا تو اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ شعر میں نے کس کے لیے کہا ہے، لیکن آج واقعاً ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کو دیکھ کے مجھے آج یہ محسوس ہوتا کہ شاید یہ مصرعے انہی کے لیے کہے گئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ علم و ادب کی ایک بہت مشہور شخصیت اور ہندوستان کی عظیم شخصیت جناب میثم گوپال پوری صاحب تشریف فرما ہیں، تو آج ہم ان سے ان کی سوانح حیات کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں، اور ان کا جو ابتدائی شعری سفر تھا، اور ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں انہوں نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے، ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو کیسے کیسے میثم گوپال پوری صاحب نے سفر کا آغاز کیا، تو آج اس بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میثم بھائی سے گزارش کروں گا کہ آغاز کہاں سے کیا؟ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خواہش اور ان کے حکم کی وجہ سے میں اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ میں رات ایک جشن میں، منقبت کے جشن میں، منقبت کی محفل میں حاضر ہوا تھا۔ اعجاز علی ہال بجنور میں کل علی ڈے تھا، اور میری حاضری اسی پروگرام کے حوالے سے ہوئی، اور اس وقت بھی جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کے حکم پر میں حاضر ہوں۔ ان کا سوال کہ ہماری شاعری کی ابتدا کب سے ہوئی، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابتدا جو ہے، چونکہ میں جس مذہب کو فالو کرتا ہوں، جس قوم کو بلانگ کرتا ہوں، اس قوم میں یہ مجلس و ماتم کا سلسلہ بے شک اور بے شک ادبی نشستوں کا سلسلہ بے شک یہ ہوتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے یہ درس دیا اور ہمیشہ فروغ دیا، بڑھاوا دیا کہ وہ آئیں اور مجلسوں میں اور نشستوں میں بیٹھیں، اور انہیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور ملتا بھی ہے۔ مجلسیں ہمارے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پر آنا، بیٹھنا، تہذیب اور تمدن کے ساتھ پروگرام میں رہنا اور سمجھنا، اور ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک نقطے پہ نگاہ رکھنا کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے، کس پس منظر میں بیان کر رہا ہے، کہاں سے بیان کر رہا ہے، کس موضوع پہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کو بغور سننا، اور سن کے جو ہے عمل میں لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معلومات میں اضافہ کرنا، یہ سب اہم ایک رول ہے اور اہم کردار ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے مذہب میں شروع سے ہی جو ہے، ابتدائی دور سے ہی جو ہے بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ تو ہمارا ابتدائی سلسلہ جو ہے وہ سچ پوچھیے تو فرش حسین سے ہی ہے، اور میں جس بستی کا رہنے والا ہوں، چونکہ وہ سادات کی بستی ہے اور پوری دنیا میں ایک اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ میں جہاں سے بلانگ کرتا ہوں اس میرے بستی کا نام جو ہے وہ گوپال پور سادات ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ سیوان، اسٹیٹ بہار لگتا ہے، بہار کا ایک ضلع ہے سیوان، جہاں سادات کی ایک بہت بڑی بستی ہے گوپال پور سادات، میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ اور مجھے جو کچھ بھی سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہے، اور اس ادبی اور مذہبی پروگراموں میں شرکت کرنے کا جو ایک جنون سوار ہوا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں، یہ ابتدائی سلسلہ ہم کو ہمارے وطن سے ہی ملا ہے، اور یہ
जो कुछ भी है ये समझ लीजिए कि ये फर्श हुसैन की देन है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर दूं कि जनाब मीसम गोपालपुरी साहब पूरे हिंदुस्तान में और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि गैर ममालिक में हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन के अलमबरदार हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं मीसम साहब से जानना चाहूँगा कि उन्हें ये परचम किससे हासिल हुआ, मतलब उनके उस्ताद कौन रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हर फनकार का एक उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। तो मीसम साहब के उस्ताद कौन है, ये सवाल मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे और पता नहीं मेरे कितने भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे और बल्कि आप सब जानना चाहते होंगे। तो मैं मीसम भाई से पूछता हूँ कि उनके उस्ताद कौन रहे और उन्हें किससे ये परचम हासिल हुआ। जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है कि हमारे उस्ताद कौन रहे और ये सिलसिला हमें कहाँ से मिला, तो सच पूछिए तो ये सिलसिला कहीं और से नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमको हमारे वतन से ही मिला। और इब्तदाई दौर में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सिर्फ पढ़ना ही शुरू किया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पढ़ना ही आता था। उस वक्त तो ये भी नहीं मालूम था कि शायरी कहते किसे हैं और शायरी की अलिफ बे क्या है, ये भी इतनी भी वाक़फियत नहीं थी। मगर चूँकि परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नवाजा था, आवाज़ का जो एक तोहफ़ा है और जो एक सिलसिला था वो मुझे तोहफे में मिला था। और ये जज्बा हमारे अंदर तभी पैदा हुआ कि चूँकि जब आवाज़ अच्छी थी तो पढ़ना चाहते थे, और जब पढ़ना चाहते थे तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर कलाम चाहिए। तो उस वक्त उस दौर में जब हमने इब्तिदा किया था और अपनी इब्तिदा की थी पढ़ने की, तो उस दौर में हमारे वतन के जो शोरा इकराम थे जी, उन्होंने हमारी रहनुमाई की, पुष्टपनाही की। जैसे बिल्कुल वैसे आपको एक मिसाल दूं कि आज भी देखिए बच्चा वो चाहे किसी का भी हो, मगर उसके अंदर अगर बेबाकी है, आवाज़ है, पढ़ना चाहता है, तो हम और आप अपने घर के बच्चों को भी, अगर हमारे और आपके घर के बच्चे भी मिंबर पे आके कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मगर वो सुन सुन के दूसरों को दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइनें याद कर रखा और उसके बाद हम भी पढ़ेंगे और मिंबर पे बैठ के वो पढ़ते हैं। भले उन्हें ठीक से पढ़ना ना आए, मगर आपने अक्सर देखा होगा कि घर के बच्चे अपने बच्चे तोतली जुबान में भी कहते हैं, बोलो बोलो दले खैबल को खाना किसने। तो अब मसला ये है कि वो जज्बा, चूंकि ये जज्बा ये सब परवरदिगार आलम इनायत करता है, तो वो जज्बा मेरे अंदर था और मिंबर पे जाते थे, पढ़ते थे। बच्चा था और बचपना था, छोटे थे, आवाज़ अच्छी थी, तो हर आदमी पसंद करता था कि, और हर आदमी जो है पुष्टपनाही करता था, तारीफ करता था, पीठ थपथपाता था, बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत शानदार पढ़ा। तो वहाँ से हौसला मिलने लगा और यही हौसला जो है आज जो है इस वक्त उसने वो ये शक्ल अख्तियार कर ली है जो आप हजरात अच्छी तरह से जानते और समझते, बूझते और पहचानते हैं। तो ये सिलसिला हमको वतन से ही मिला और वतन के शोरा जो थे, उस ज़माने के जो शोरा थे, उन्होंने जो है हमारी पुष्टपनाही की और रहनुमाई की और हौसला अफजाई की। तो ये इब्तदाई दौर के जो शोरा उस ज़माने में थे हमारे वतन में, एक तरीके से कहा जाए कि हमने सबके अशार पढ़े। जो है मासूम का कौल है कि अगर तुम्हारे इल्म में किसी ने एक लफ्ज़ का भी इजाफा किया तो वो तुम्हारा उस्ताद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, मैं किसका नाम आपको गिनाऊं, जिन्होंने जो है बचपन में हमारी रहनुमाई की और मुझे आगे बढ़ाया। बहुत उम्दा। नाज़रीन, मेरा मीसम भाई से अगला सवाल ये है कि शायर बिना इश्क के शायरी नहीं कर सकता। अगर उसे ये मालूम नहीं है कि इश्क क्या है या वो इश्क से कभी रूबरू नहीं हुआ तो वो एक अच्छा शायर कभी नहीं बन सकता। तो मैं मीसम भाई से पूछना चाहूँगा कि मीसम भाई जो हैं वो इश्क की क्या डेफिनेशन देंगे और इश्क को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इश्क क्या है। देखिए ये तो बहुत एक अहम टॉपिक है, ही सख्त मंजिल में आपने डाल रखा है। इश्क तो बहरहाल देखिए, मैं यूँ कहा जाए या यूँ कहूँ कि मैं उसको तो इश्क नहीं मानता कि आज की और कल भूल गए। वाह, यानी आज मोहब्बत हुई, क्या बात है। आज तू कल कोई और।
تو یہ عشق نہیں ہے، یہ تو عشق کا سمجھے مذاق اڑانا ہوا. عشق یہ نہیں، عشق یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بھی نہ ہو، جس سے ہمارا عشق ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم نے اس کو دو لفظوں میں. کیونکہ دیکھیے جہاں پر چاہے خواہش نفسی ہو، خواہش جنسی ہو، جو بھی ہو، اگر خواہش لالچ کسی بھی طرح کی اگر دل میں آ گئی تو پھر وہاں وہ عشق نہیں ہے. وہاں جو ہے وہ عشق جو ہے دم توڑ دیتا ہے. جو بے لوث کی جائے، بے لوث محبت جو ہے، جسے دیکھا بھی نہ ہو اور اس کی عظمت کا بھی اندازہ ہو، بغیر دیکھے آنکھ بند کر کے اعتبار اور بھروسہ ہو، وہ عشق ہے. بالکل صحیح، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ناظرین، میرے پاکستان کے ایک دوست ہیں تہذیب حافظ صاحب، تو انہوں نے ایک شعر رقم کیا کہ بہت دن بعد دفتر آ رہے ہیں، بہت دن بعد دفتر آ رہے ہیں، ہم ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں، اور تیری باہوں سے دل اکتا گیا ہے، تیری باہوں سے دل اکتا گیا ہے، اب اس جھولے میں چکر آ رہے ہیں. تو میں آج کے اپنے نوجوان دوستوں کو بتا دوں کہ یہ عشق نہیں ہے. میسم بھائی نے جیسا کہا کہ آج محبت کی اور کل بھول گئے، تو یہ واقعاً عشق نہیں ہے، اور یہ اس کو عشق کہا بھی نہیں جا سکتا. عشق ایک بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے جس کو عبادت کے ایکویلنٹ رکھا جا سکتا ہے. یعنی عشق اور عبادت میں زیادہ فرق نہیں ہے. اگر آپ خالق سے عشق کرتے ہیں تو بہرحال وہی آپ کی عبادت ہے. اس میں پاکیزگی شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، پاکیزہ ہونا ہے. اور کہیں سے دیکھیے اگر غرض پیدا ہو گئی، اگر غرض جھلکنے لگی تو پھر وہ عشق رہ ہی نہیں گیا. کیا سمجھ؟ پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی جو اگر ہے ہر طرح سے، وہ جسمانی بھی اور روحانی بھی، وہ عشق ہے. اچھا میسم صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے والد بھی شاعر تھے، یا آپ کے والد محترم کس پیشے سے بلانگ کرتے تھے، کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بارے میں ہمیں ذرا سا بتائیے. ڈاکٹر صاحب، والد صاحب ہمارے شاعر نہیں تھے، اور نہ ہی ہمارے اپنے گھر خاندان میں کوئی شاعر گزرا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ میں ہی ہوں جس کو آپ پہلا بھی کہہ سکتے ہیں، آخری تو نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس. مگر اب یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی شاعری نہیں کرتا تھا. ہاں البتہ شعور رکھتے ہیں، شاعری سمجھنے کا اور کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور اتنی ان کے اندر جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے ان سارے لوگوں کے اندر. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ ادب سے جڑے رہے ہیں، ادبی ماحول ہے، اور اس ماحول میں جو اپنے آپ کو رکھتا ہے تو پھر وہ شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی شاعر ہوتا ہے. اور آپ کے مفہوم کو وہ سمجھ لے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتا دیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سب دلچسپی کی بات ہوتی ہے اور ماحول کی بات ہوتی ہے. چونکہ ہمارا ماحول ادبی رہا ہے، ادبی لوگوں کے ساتھ، ادب کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو اس وجہ سے جو ہے جو لوگ، جن لوگوں کا تعلق ادب سے ہوتا ہے، اگر وہ 10 لوگ اگر جو ہے وہ شاعروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو وہ شاعر نہیں ہوتے. اس میں کوئی آپ کی طرح کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی، مگر چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ادب سے دلچسپی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ایک وقت ہوتا ہے. تو یہ سب ایسا چونکہ ماحول ہمارا رہا ہے، لہذا وہ سب صلاحیتیں جو ایک شاعر میں ہونی چاہیے وہ تھوڑی بہت اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ ہمارے والدین میں تھے. اور یہی سبب تھا کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے ہمارے حوصلہ افزائی کی. اور ہمارے والدین نے جو ہے ہمیشہ مجھے جو ہے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے ہماری پیٹھ تھپتھپائی، ہمارے حوصلے کو بڑھایا، ہمارے حوصلے کو پست نہیں کیا. بہت ماشاء اللہ. ناظرین، اب جو میرا میسم بھائی سے سوال ہے بڑا دلچسپ سوال ہے اور بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے، وہ صرف میں نہیں بلکہ میرے خیال سے آپ سب بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ میسم بھائی آپ کو دیکھ کے اکثر شعرا بھاگ کیوں جاتے ہیں محفلوں سے؟ اس بات کو ذرا سا آپ ایکسپلین کریں. اور میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ صرف مطلب نوجوان شعرا نہیں بلکہ ایون جو بزرگ شعرا ہیں اور 30-40 سال سے اس پروفیشن میں، وہ بھی کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ میسم صاحب کو دیکھ کے مطلب محفلوں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو
میں میسم بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا آخر ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں تو اب اس کا کلیہ تو بیان کرنا مشکل ہے کہ وہ کیوں بھاگ جاتے ہیں کیوں نہیں بھاگ جاتے، کیونکہ یہ تو پرابلم ان کی ہے، اور ابھی تو بھاگنے والا جو ہے وہ وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیوں بھاگے یا اس کے ساتھ کیا دشواری اور پریشانی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے یہ اپنا اپنا جو ہے وہ شوق ہے اور اپنی اپنی پسند ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی پروگرام میں بحیثیت سامع حاضر ہوا ہے سننے کے لیے، تو اب وہ جب گھر سے چلا ہے تو اس نے ایک لسٹ کون سے شعرا ہے، تو اب کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے پورا اشتہار پڑھ لیا اور ان کے مطلب کا ایک بھی آدمی نہیں تھا، ان کے مزاج کا ایک بھی شاعر نہیں تھا، تو وہ گئے ہی نہیں، اور یہ کہہ کے نہیں گئے کہ ارے یار ہم کسے سننے جائیں، کوئی قاعدے کا تو شاعر ہی نہیں ہے، کوئی قاعدے کا تو اس میں پڑھنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ یہ کہہ کے رک گئے۔ اب جو گئے تو وہ ان کی سب کی الگ الگ پسند ہے، کوئی میسم گوپال پوری کو سننے جا رہا ہے، کوئی ماجد دیوبندی کو سننے جا رہا ہے، کسی نے ماجد کو سنا اور چلے آئے، میسم کے لیے نہیں ٹھہرے، کوئی میسم ہی کے لیے گیا ہے تو جو میسم کے لیے گیا ہے پھر وہ میسم ہی کو سنے گا۔ تو یہ تو سب سے متفق ہونا، سب کا متفق ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی کو تحت کا شاعر پسند ہے، ایک دقت یہ بھی ہے، اگلا سوچتا ہے کہ تحت والا جتنی دیر میں ترنم والا 5 شعر پڑھے گا اتنی دیر میں تحت والا 50 شعر پڑھ دے گا، تو وقت ضائع نہیں ہوگا اور ہم کو اس سے زیادہ سننے کو ملے گا۔ اب رہا سوال شعرا کا، تو دیکھیے شعرا کو بھی جو ہے اس بات پر ان کی نگاہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے شہر میں پروگرام ہو رہا ہے اور ہم اپنے شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں، یعنی مہمان نوازی کو جو ہے انجام دے رہے ہیں میزبان بن کر، تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی ہمیں کتنی دیر پڑھنا ہے اور ہمیں کتنا وقت اپنے مہمانوں کو دینا ہے۔ بیرونی شعراء کرام جو ہے وہ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اب انہیں پتا ہے کہ اگر میسم پڑھوائے گی تو اب یہ ان کے اوپر، ان کے ذہنوں پہ گرا گزرنے لگتی ہے یہ بات کہ کسی کو تو 5 منٹ ملے اور کوئی جو ہے 2 گھنٹہ پڑھے، کسی کو 5 منٹ نہ پڑھنے دیا جائے اور کسی کو جو ہے 2 گھنٹہ سنا جائے۔ تو کچھ اس بات کو بھی وہ لوگ دھیان میں رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شعرا اور پرانے شعرا، اچھے شعرا اور بزرگ شعرا اور سن اور عمر کا معاملہ ہے، تو اس میں پھر اب وہ ان کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ بھی بنتی ہے کہ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے کم نہیں پڑھنا ہے ان کو اور پبلک پڑھوائے گی، تو اب ان کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں جس کو وہ پوری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اب انہیں پتا ہے کہ اب یہ 2 گھنٹے کی فرصت ہو گئی اور اب ہم سینئر ہیں تو ہمارا نمبر ان کے بعد ہی آنا ہے، تو جب بعد آنا ہے تو پھر تھوڑا اپنی ضرورت بھی پوری کر کے آتے ہیں، ٹہل کے آتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، کچھ اس وجہ سے اٹھتے ہیں، ہٹتے ہیں۔ مگر پبلک جو دیکھتی ہے تو اس کے سامنے ایک دوسرا نقشہ کھنچ کے آتا ہے کہ آپ چاہے جس مقصد کے تحت اٹھ رہے ہیں، کم سے کم آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ چہرے کے ایکسپریشن کو بگاڑ کے اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ پھر کوئی چیز ہے جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے۔ میسم گوپال پوری اگر کسی منقبت کے پروگرام میں آیا ہوا ہے تو یقیناً وہ منقبت پڑھے گا، منقبت پڑھے گا تو مطلب یہ ہے کہ منقبت ہمارے باپ کا نہیں ہے، وہ ہمارے والد محترم کا قصیدہ نہیں ہے، وہ تو اس کا قصیدہ پڑھنے آیا ہے جس کے شان کی محفل ہے۔ اور معصوم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھ کے استادوں کو اور بزرگ شعراء کو کہنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بات پیدا نہ ہو اور جو سننے والے سامع ہیں وہ آپ کی جانب سے بدظن نہ ہو۔ ہمیں تو چونکہ تہذیب سکھائی گئی ہے، ہمیں تمدن سکھایا گیا، ہمیں پتا ہے ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور ہر چھوٹے اور ہر
شاعر کا جو ہے یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اپنے سے بڑے کا احترام کرے. تو ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوتی. اب کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, تو یہ اس کی خود کی پرابلم ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے ابتدا کی تھی تو میرے والد محترم نے مجھ سے ایک بات کہی تھی, اور میں چاہوں گا کہ میں وہ اپنے آپ سے بھی شیئر کروں اور آپ کے ذریعے جتنے بھی ناظرین ہیں ان تک بھی میری بات پہنچے, ان تک بھی میری بات پہنچ جائے. اور وہ یہ ہے کہ میرے والد محترم نے یہ کہا کہ بیٹا اگر تم کو یہ مدح مولا, ذکر مولا کرنا اچھا لگ رہا ہے اور تمہاری توجہ ادھر ہے, تمہارا دل ادھر مائل ہے, تو بیٹا ہماری طرف سے پوری اجازت ہے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم اس فیلڈ میں آؤ, اگر نوحہ خوانی کے فیلڈ میں آؤ, تو پھر بیٹا ایسا نوحہ خوان بنو کہ لوگ تمہارے منتظر ہوں, اور نوحہ خوانی کے حقوق کو ادا کرو, اس طریقے سے حقوق کے ادا کرو, وہ حق ادا کرو جس کی امید تم سے فاطمہ زہرا نے لگا رکھی ہے اس دائرے میں. تو ہم نے اسی چیز کو ذہن میں رکھا اور ہم نے آنکھ بند کر کے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا اپنا اس میں خود کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ یہ سب توفیقات کی بات ہوتی ہے. اللہ نے توفیق دی, اہل بیت علیہ السلام نے چنا اس کام کے لیے, اپنے اس کام کے لیے کہ مجھے چنا. تو یہ میری خوش بختی ہے, میری خوش قسمتی ہے کہ مولا نے اس کام کے لیے, اپنے ذکر کے لیے مجھے چنا. تو میں صدق دل سے اور محبت اور خلوص کے ساتھ ہم نے اس میں قدم آگے بڑھایا, اور شاید یہ اسی کا نتیجہ, شاید کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جو ہے یہ نام اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کر دوں, اور یہ میرا جو خطاب ہے شہرا سے ہے کہ اگر آپ میسم بھائی کی طرف سے کوئی انفیریورٹی کمپلیکس مطلب سمجھتے ہیں یا کوئی انفیریورٹی کمپلیکس فیل کرتے ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں اس بات کی جھلک ہے, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شاعری میں پھر کوئی کمی ہے. کیونکہ ایک بڑے شاعر کو دیکھ کے اگر آپ جو ہیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس محسوس کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو کہیں احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے اندر کوئی کمی ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں, نہ کہ دوسرے انسان سے چڑ کے محفل سے بھاگ جائیں یا محفل چھوڑ دیں. اس سے اس شاعر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کی کمزوری کو دکھاتا ہے, اور آپ کی کمزوری جو ہے وہ بہرحال پبلک کو محسوس ہوتی ہے. آخری سوال میرا میسم بھائی سے یہ ہے کہ حالانکہ میسم گوپال پوری بننا پاسبل نہیں ہے, میسم گوپال پوری بننا ممکن نہیں ہے, لیکن جو اس ٹائم ترنم کے شاعر ہیں جو اپنی آواز بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو میسم بھائی کیا ٹپس دیں گے کہ کیا کس طرح سے وہ اپنی آواز بہتر کریں, کس طرح ریاض کریں, کس طرح سے جو ہے اپنی سانس کو بڑھائیں اور کس طرح سے اپنے ترنم کو اور بہتر کریں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سائی صاحب, اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب چونکہ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے اس کو شیئر کروں, تو پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے اگر یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, اگر یہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہے, بے شک, تو اس میں پہلی شرط خلوص کی ہے. بے شک, کیونکہ کام کوئی بھی ہو, سبحان اللہ, اعمال بالنیات کا تذکرہ ہوتا ہے, بے شک, کہ آپ کا جیسے آپ کی جیسی نیت, بے شک, ویسے ہی برکت. بے شک, جس طریقے سے ہمارے مقدر کا رزق جو ہے, جی, ہمارے اور آپ کا مقدر کا رزق جو ہے جی, آپ کو اس رزق تک پہنچا دیتا ہے. بے شک, بے شک, جیسے میں گوپال پور سیوان بہار کا رہنے والا ہوں, رہتا الہ آباد میں ہوں, بے شک, شاعری کے علاوہ پیشے سے سولیسیٹر ہوں, ہائی کورٹ الہ آباد میں وکالت کرتا بے ہوں. شک, سبحان اللہ, اب الہ آباد سے چل کے اگر میں بجنور آ رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ پروردگار عالم نے ہمارے حصے کا رزق معین کیا ہے. بے شک, بے شک, اس محفل کی شکل میں, اہل بیت کے ذکر کی شکل میں, اور میں آیا بے شک, اپنا وہ رزق لینے کے لیے, اپنا وہ حق لینے کے لیے جو پروردگار عالم نے معین کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمارا رزق ہم کو وہاں سے یہاں کھینچ لایا, صرف اسی لیے تاکہ یہ جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ جائے جس کے لیے یہ معین کیا گیا ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم جو ہے جس طریقے سے ہر کا رزق معین کرتا ہے, چاہے وہ چرند ہو, پرند ہو, انسان ہو, ہم سب کی بات کر رہے ہیں. اس نے پیدا کیا ہے تو اس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. تو جب وہ رزق بھی دیتا ہے
اور وہی عزت بھی دینے والا ہے اور وہی ذلت بھی دینے والا ہے. عزت اور ذلت بھی اسی کے ہی ہاتھ میں ہے. بتو عز و منتشا بتو ذل و منتشا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو جس طریقے سے ہمارے مقدر کا رزق معین، اسی طریقے سے کسی بھی پروگرام میں ہماری شرکت اگر ہو رہی ہے تو ہمارے حصے کی داد بھی معین، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے حصے کی عزت بھی معین ہے. بے شک بے شک. کیونکہ آپ اگر کسی کو واہ واہ کر دیں گے تو اس کے شان میں جو ہے وہ آپ بہت کوئی چار چاند نہیں لگا دیں گے، اس کی عزت میں اضافہ نہیں کر دیں گے، کیونکہ عزت اور ذلت کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے. اور اگر اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں میسم گوپال پوری کو بجنور بلا کے، مظفر نگر بلا کے، میرٹھ بلا کے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بلا کے ہزارہ نہیں لاکھوں کے بیچ میں اگر اسے عزت دینی ہے تو پھر کوئی مائی کلال اس کی عزت پہ حرف نہیں لا سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم جو ہے جب کسی بھی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور ہم شامل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں، وہی بات جو میرے والدین نے مجھے بتائی کہ بیٹا تمہارے حصے کا جو کچھ بھی پروردگار عالم نے لکھا ہوگا وہ تمہیں ملے گا اور کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا. تو لہٰذا اس کام میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کام جو اہل بیت سے منسلک ہے، اگر آپ اہل بیت کے کسی بھی کام میں نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنے آپ کو بڑے ہی خاکساری کے ساتھ اگر ان کی خدمت میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو اس کا صلہ بہتر سے بہتر ہونا ہے. یہ تو طے ہے. آج جو تمام کامیابیاں اور کامرانی اور دنیا قدم چوم رہی ہے تو یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کو اپنے پیشے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. ہمارا جو پیشہ ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا کام، جو ہمارا فرض ہے، جس کو ہم نے فرض سمجھا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، اس کو ہم نے فرض ہی سمجھ کے کیا ہے. اس کو کبھی جو ہے ہم نے یہ ایک فارمیلٹی ادا نہیں کی. بے شک. ہم نے فارمیلٹی کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا کہ بھائی یہ چیز ہونی ہے تو ہونی ہے کر کے، ارے بھائی کوئی سنے نہ سنے، ہمیں کوئی داد دے نہ دے، ہمیں تو 4 شعر پڑھنے ہیں اور 25,000 روپے لینے ہیں اور چلے جانا ہے. تو جس دن یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو پھر ہمیں اسی حساب سے عزت بھی ملنی ہے، اسی حساب سے واہ واہی بھی ملنی ہے، اسی حساب سے شہرت بھی ملنی ہے، اسی حساب سے کامیابی بھی ملنی ہے. نہیں، ہم کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اس کام کے لیے چنا ہے. شہزادی نے ہمیں چنا ہے، شہزادی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تو ہم اپنے ڈیوٹی کے ساتھ پوری ایمانداری اور وفاداری اور نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے. اس کو فارمیلٹی نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کے اور اپنا حق سمجھ کے اس کام کو انجام دیں گے. باقی عزت اور کامیابی اور کامرانی یہ تو اہل بیت کے در سے جو بھی وابستہ ہوا ہے وہ کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہے وہ سب انہی کا صدقہ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت کا ہے. اور اب رہا سوال جو ہے ساحل بھائی آپ کا ایک سوال تھا کہ ہم اپنے پڑھنے والوں کو یہ ٹپس دیں کہ بھائی کیسے وہ ریاض کریں. ایمانداری کی بات یہ ہے، میں جس اہل بیت کے در کا خادم ہوں، میں ان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی کوئی ریاض نہیں کیا اور نہ ہی میں ریاض کرتا ہوں. میں نے کبھی کوئی ریاض نہیں کیا، کبھی کوئی گولی نہیں لی، کبھی کوئی ٹیبلٹ نہیں لی، کبھی اپنی آواز کو کرنے کے لیے اچھا سے اچھا کرنے کے لیے کوئی فارمولہ استعمال نہیں کیا. نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کا یہ دیا ہوا انمول تحفہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا ذکر اچھے سے اچھے انداز میں ہو، اچھے سے اچھے لہن میں کیا جائے. شاید ترنم جو ہے، دیکھیے اذان دینے کو آپ تحت میں بھی دے سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیجیے، ہو گئی اذان، آپ دے دیجیے. مگر تاکید ہے کہ اگر تمہیں پروردگار عالم نے آواز کی نعمت سے نوازا ہے تو اس سے اچھے لہن میں، اچھے ترنم میں خدا کا نام لو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اچھے ترنم سے، اچھے لہن سے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کریں گے تو وہ ہے عزتوں کا دینے والا اور وہ ہے کامیابیاں عطا کرنے والا. تو اچھا لہن اگر دیا ہے تو یہ بھی ان کا صدقہ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیا ہے تو انہی کے کام میں اس کو یوز کیا جائے اور نیک نیتی کے ساتھ یوز کیا جائے. باقی ہم کسی بھی طرح کا کوئی دوا نہیں لیتے، کوئی فارمولہ استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے آج تک کیا ہے اور نہ آئندہ کریں گے. سبحان اللہ. واقعی مولا کا کرم ہے کہ میسم صاحب کی آواز. ناظرین، ہمارے پاس انتہائی محبتوں کے ساتھ ایک فرمائش آئی ہے. میسم بھائی کا ایک ورلڈ فیمس کلام ہے کہ سہمی سہمی رہتی ہے اب بھی قضا عباس سے.
تو میں بہت ہی صبر احترام کے ساتھ بہت محبتوں کے ساتھ میسم بھائی سے گزارش کروں گا کہ میسم بھائی اگر وہ کلام اس کے چند اشعار پیش کر دیں. سہمی سہمی رہتی ہے اپنی بسات بات سے، یہ ہماری مغرب کے بہت بڑا تحفہ ہوگا. جی میں حاضر کرتا ہوں. یہ تقریباً کوئی 25 سے 30 سال پہلے کا کلام ہے میرا، اور جس کی فرمائش آپ نے کی ہے. تو میں اس کلام کے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں جو مجھے یاد آ رہے ہیں پیش کرتا ہوں. مطلب کچھ اس طریقے سے ہے کہ سہمی رہتی ہے اب بھی قضا عباس سے. سہمی سہمی رہتی ہے اب بھی قضا عباس سے. سہمی سہمی رہتی ہے اب بھی قضا عباس سے. ایک ذرا سا ہو گیا تھا سامنا ایک ذرا سا ہو گیا تھا سامنا عباس سے. شعر ایک ذرا سا ہو گیا تھا سامنا عباس سے. اب کبھی لفظ وفا کو موت آ سکتی نہیں. اب کبھی لفظ وفا کو اب کبھی لفظ وفا کو موت آ سکتی نہیں. اس نے حاصل کر لیا آب بقا اس نے حاصل کر لیا آب بقا عباس سے. سہمی سہمی رہتی ہے اب بھی قضا عباس سے. یہ شعر بطور حکم مل جائے تو رخ خیموں کی جانب موڑ دے. حکم مل جائے تو رخ خیموں کی جانب موڑ دے. حکم مل جائے تو رخ خیموں کی جانب موڑ دے. کر رہی تھی موج دریا التجا کر رہی تھی موج دریا التجا عباس سے. سہمی سہمی رہتی ہے اب بھی. اس میں اشعار بہت سے ہیں، میں ایک شعر اور آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. سہمی سہمی رہتی ہے
دے اگر فرصت جہنم آ کے دیکھو ظالموں، کیا کہنے ہیں، واہ دے اگر فرصت جہنم آ کے دیکھو ظالموں، آج بھی باقی ہے دنیا میں وفا عباس سے، سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی باقی ہے دنیا سبحان اللہ میں وفا عباس سے، سہمی سہمی رہتی ہے اب بھی فضا حسن، موت کا کیا ہے مزہ بتلا گیا ابن حسن، پوچھ لے میسم وفا کا ذائقہ عباس سے، پوچھ لے۔ حضرات ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، واقعی ہم میسم گوپال صاحب کا شکر گزار ہیں، اور ان کی اس کلام کی اور ان کی جتنی تعریف کی جائے واقعی کم ہے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ جناب میسم بھائی سے یہ درخواست کروں گا، یہ التجا کروں گا کہ ان کا ایک نوحہ ہے، اور پوری دنیا میں نے مطلب شادمان ہوں یا فرحان ہوں وہ نوحہ سنا ہے، تو میں اگر ایک بند وہ ہمارے ناظرین کے لیے پڑھ دیں کہ کہتے تھے شہد دکھیاری بہن سے، تو یہ ان کا ایک بڑا احسان ہوگا ہمارے ناظرین پہ اور ہم پہ۔ ایک بند کی میں درخواست کر رہا ہوں کیونکہ میسم بھائی کے پاس واقعی وقت نہیں ہے اور دامن وقت کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو صرف ایک بند کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں، کہتے تھے شہد دکھیاری بہن سے۔ حضرات اب چونکہ یہ موقع جو ہے وہ خوشی کا ہے، مسرتوں کا موقع ہے، رجب کا مہینہ ہے اور آج 15-16 رجب ہے، تو اب ایسے موقع پر فضائل کے بعد، قصیدے کے بعد اور خوشی کے موقع پر نوحے کے اشعار، بہرحال مگر چونکہ یہ درس جو ہے ہمیں اہل بیت سے ہی ملا ہے کہ آپ حضرات کو وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ یہودی کے گھر شادی تھی اور اس نے مولا سے جو ہے شرکت کی گزارش کی تھی، شہزادی سے خصوصی طور پہ، تو جناب فاطمہ زہرا جب گئی اور شرکت کی، انہوں نے مولا نے شرکت کی، تو انہوں نے جو شرط رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ چوتھے امام سید سجاد نے کہا تھا کہ ہم تمہارے یہاں شادی میں آئیں گے، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کرو۔ تو بہرحال ہماری کوئی خوشی اہل بیت کے غم سے ہی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ انہی کے فضائل ہیں اور انہی کے مسائل بھی ہیں۔ تو اب چونکہ فرمائش ہے اور اس موقع پر تو میں اس کلام کا ایک بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس زمانے میں یہ نوحہ ہم نے پڑھا تھا، جس جگہ بھی پڑھا، جہاں بھی پڑھا، بڑی دعائیں حاصل ہوئی اور بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آواز گرفتہ ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ میں پڑھ دوں۔ کہتے تھے شہد دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رو نہ زینب، کہتے تھے شہد دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رو نہ زینب، صبر کرو قسمت میں ازل سے تھا یہی لکھا، رو نہ زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے،
اے میری زینب صبر ہی کرنا، بعد میرے جب کوئی نہ ہوگا، ہائے بعد میرے جب کوئی نہ ہوگا، مڑ کے نجف کی سمت بلانا، مڑ کے نجف کی سمت بلانا، آئیں گے بابا رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، اکبر اور اصغر کی قسم ہے، میرے بریدہ سر کی قسم ہے، سر کی قسم ہے، دیکھو جب آ جائیں گے بابا، دیکھو جب آ جائیں گے بابا، شکوہ نہ کرنا رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہد بہن سے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے، صبر کا دامن چھوٹ نہ جائے، ہائے صبر کا دامن چھوٹ نہ جائے، میری بہن تم بنت علی ہو، میری بہن تم بنت علی ہو، ثانی زہرا رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، میرے شیعوں سے کہہ دینا پیاس کو یاد ذرا کر لینا، ہائے پیاس کو یاد ذرا کر لینا، تشنا لبی میں ٹھنڈا پانی، تشنا لبی میں ٹھنڈا پانی، جب بھی پینا رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب صبر کرو قسمت میں ازل سے تھا یہی لکھا رونا زینب کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے۔ شکر گزار ہے میسم گوپال پوری صاحب کے کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہمارے پاس واقعی الفاظ نہیں ہیں جناب میسم گوپال پوری صاحب کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے۔ دنیا ادب کا وہ ستارہ کہ جس کا واقعی کوئی جواب نہیں ہے، جو ادب کے آسمان پہ، ادب کے عرش پہ ایک لاجواب ستارے کی طرح اس وقت جگمگا رہا ہے۔
तो जनाब मीसम गोपालपुरी साहब, हम वाकई इंतहाई शुक्रगुजार हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं जनाब मीसम गोपालपुरी साहब के। और मैं आज के इस अपने इंटरव्यू का, आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ इस इन 4 मिसरों के साथ कि वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है। हजरात, आज से चंद बरस पहले मैंने मीसम साहब के लिए मिसरे कहे थे कि वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है, जहां भी बोलता है आर पार बोलता है। वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है, जहां भी बोलता है आर पार बोलता है। और अब आ भी जा मेरी किस्मत संवारने वाले, अब आ भी जा मेरी किस्मत संवारने वाले, मेरे लबों पे तेरा इंतजार बोलता है, मेरे लबों पे तेरा इंतजार बोलता है। शुक्रिया।